السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ویورز، آپ لوگوں کی عید کیسی گزری؟ اللہ کا شکر ہے میری بھی بہت اچھی گزری ہے، اور آپ لوگوں کی بھی اچھی گزری ہوگی۔ اور ظاہر ہے جو کچھ یادیں ہوتی ہیں جو پچھلے سال ہم میں نہیں تھے، ہم میں تھے اور آج ہم میں نہیں ہے، تو ان کی یاد آتی ہے۔ لیکن یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے، ہمیں اس کو تو ماننا ہی پڑے گا۔ اب ہماری زندگی میں دوبارہ سے وہی ہماری روٹین لائف شروع ہو چکی ہے، وہی صبح کا ناشتہ، وہی دوپہر کا کھانا، وہی رات کا کھانا، تو وہی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عید کے بعد شادیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، بہت سارے گھروں میں شادی بیاہ کی تقریبات چل رہی ہیں۔ آج میں جو ہے نا شادی بیاہ کے موضوع سے ہی ریلیٹڈ ایک بات کروں گی، اور مطلب سب سے پہلے جب شادی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اپنے بچوں یا بچیوں کا، تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اس کے رشتے کی تلاش، کیسا رشتہ ہو، کیا ہو۔ تو آج میں آپ لوگوں کو اسی بارے میں تھوڑی سی آپ مشورہ میرا سمجھ لیں یا ٹپ سمجھ لیں، میں آپ کو دینا چاہوں گی۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں، اگر آپ لوگوں نے میری ان باتوں پہ عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کی زندگیوں میں ضرور اچھائی ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گی کہ جب لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں، ہمارے یہاں اکثر والدین یہ غلطی کرتے ہیں کہ بغیر دیکھے، بغیر ملے کے، بغیر ایک وزٹ کیے کہ صرف اس بات پہ انکار کر دیتے ہیں کہ لڑکے کا اپنا گھر نہیں۔ اور یہ اتنی غلط بات ہے، یہ میرے اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کے حساب سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ کسی کو اس بات پہ پرکھنا کہ اس کا اپنا گھر ہو۔ اکثر جو ہے لڑکوں کے ماں باپ کے گھر ہوتے ہیں، اور بعد میں ظاہر ہے ماں باپ کے بعد بٹوارا ہو جاتا ہے، اور پھر وہی کوئی بنا پاتا ہے اپنا گھر، کوئی نہیں بنا پاتا، پھر وہی رینٹ پہ آ جاتے ہیں۔ اور اکثر تو ہوتے ہی رینٹ پہ ہی ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکے کا اپنا گھر ہو۔ جو رشتے میں سب سے ضروری چیز ہے، جو سب سے اہم چیز ہے، وہ لڑکے کی قابلیت ہے۔ اگر آپ کا لڑکا قابل ہوگا تو وہ اپنا گھر بھی بنا لے گا، اور اگر آپ کا لڑکا قابل نہیں ہوگا تو اپنا گھر بھی بکوا دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اس کی قابلیت دیکھیے، اس کی تعلیم دیکھیے، اس کا ہنر دیکھیے، اس کا طور طریقہ دیکھیے، اس کا رہن سہن، بات چیت کا طریقہ، تربیت اس کی کس طرح کی ہوئی ہے، اس کا کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آپ اس کے آفس میں جائیں، اگر وہ جاب کرتا ہے تو وہاں سے انکوائری کریں۔ آپ اس کے اگر وہ بزنس کرتا ہے تو جہاں اس کی شاپ ہے یا جو کاروبار ہے، جہاں بھی کام کرتا ہے وہاں جائیں، وہاں سے معلومات لیں۔ اڑوس پڑوس سے جہاں اس کی رہائش ہے وہاں سے معلومات لیں۔ صرف اس بات پہ اچھے رشتوں کو لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ میرے اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کے حساب سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے بہت سارے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ شادی کے وقت ان کا اپنا گھر نہیں ہوتا، اور بعد میں وہ اپنی محنت سے اپنا گھر بنا لیتے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے گھر تھے لیکن وہ بعد میں بک گئے اور آج وہ کرائے کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس بات پہ پلیز مت پرکھیں کہ لڑکے کا اپنا گھر ہو۔ ایک دفعہ آپ ضرور لڑکے سے ملیے، اس کو اپنے گھر بلا کے وزٹ کروا لیجئے، یا نہیں ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے اس کو دیکھ کے اور پھر فیصلہ کریے، اس کی صلاحیتوں کو دیکھیے پھر فیصلہ کریے، نہ کہ اس کے گھر کو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے، آپ ایسے ہی لوگوں میں اپنے بچوں کا رشتہ کریے۔ آپ کی جو حیثیت ہے، اگر آپ مڈل کلاس ہیں تو آپ مڈل کلاس میں ہی رشتہ کریں، آپ اس سے اپر مڈل کلاس ہیں تو اپر میں کریے۔ آپ اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے رشتہ تلاش کیجیے، نہ اونچے لوگوں میں جائیے اپنے سے، نہ آپ نیچے لوگوں میں جائیے۔ اس سے بھی آپ کے بچے بچیاں زندگی میں بڑے سکون سے رہتے ہیں، آگے کی زندگی میں بہت ان کو سہولت ملتی ہے ان باتوں سے۔ اور پھر دوسری بات، آج کل شکل صورت کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، لڑکے کی بھی، پہلے تو صرف لڑکیوں کی دیکھتے تھے، اب تو لڑکوں کی بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے شکل صورت یا حسن جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، وہ آج ہے کل ختم ہو جائے گی، وہ کبھی بھی نہیں رہتی ہمیشہ آپ کے پاس۔ ہمیشہ جو آپ کے ساتھ رہنے والی چیزیں ہیں وہ آپ کے اندر کی چیزیں ہیں، آپ کے اندر کی خوبیاں ہیں، آپ ان کو تلاش کریے۔
اگر آپ اپنی بہو لا رہے ہوں یا داماد لا رہے ہوں تو اس کے اندر کی خوبیوں کو تلاش کریں، اس کی ظاہری خوبصورتی پہ مت جائیں۔ اکثر لڑکوں کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بہویں لے کر آتے ہیں تو گوری بھی ہونی چاہیے اور خوبصورت بھی ہونی چاہیے، بس اسی پہ ساری توجہ ہوتی ہے۔ جبکہ لڑکوں کے لیے میں کہتی ہوں کہ ایک تو اچھے خاندان کی لڑکی ہو اور دوسری تعلیم یافتہ ہو۔ تعلیم یافتہ لڑکی جو ہے وہ آگے چل کے آپ کی نسلوں کو بھی تعلیم یافتہ ہی بنا دے گی۔ اگر آپ کسی خوبصورت حسین لڑکی کو لے آئے لیکن جاہل لڑکی کو لے آئے تو سمجھیں کہ آپ کی نسل تباہ ہو گئی۔ تو بہترین اپنی نسل اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ خوبصورتی کے بجائے تعلیم یافتہ، سلجھی ہوئی، اچھی فیملی کی لڑکی کو زیادہ ترجیح دیں، وہ زیادہ آپ کے لیے سوٹیبل ہوگا۔ اور وہی جیسے لڑکوں کے لیے بھی وہی ہے اور لڑکیوں کے لیے بھی وہی ہے کہ اپنے جیسے لوگوں میں آپ رشتے کریے۔ لڑکوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو ذرا یہ ہوتا ہے کہ جہیز کی بھی لالچ ہوتی ہے، تو پیسے والے گھروں میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ جہیز ملے یا کوئی پراپرٹی مل جائے یا اس طرح کی چیزیں۔ یہ چیزیں رہنے والی نہیں ہیں۔ جو آپ کا بچہ اپنی محنت سے بنائے گا وہی ہمیشہ رہے گا۔ کسی کا دیا ہوا کبھی بھی پورا نہیں پڑتا، اس لیے دوسروں کے پیسوں پہ یا دوسروں کی چیزوں پہ نظر نہ رکھیں۔ آپ اپنے بل پہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ وہ اپنے بل پہ جو کمائیں بنائیں اور اپنے گھر کو چلائیں، نہ کہ وہ جہیز کی لالچ کریں، نہ وہ کسی اور چیز کی لالچ کریں۔ اچھے گھرانے کی شریف لڑکیوں سے اپنے بچوں کے رشتے کریں۔ اسی طرح جو لڑکیوں کے والدین ہیں وہ بھی اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدلیں اور یہ مکان کے چکروں میں نہ رہیں اور اچھے لوگوں میں رشتہ کریں۔ کچھ ہمارے یہاں میں نے یہ بھی دیکھا ہے رشتوں کے معاملے میں کہ لوگ دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے، اتنی سستی دکھاتے ہیں کہ ایک نظر جا کے دیکھنا بھی نہیں۔ دیکھیں، حرکت میں برکت ہوتی ہے، اگر آپ ہلیں گے نہیں، آپ جا کر لڑکے کو دیکھیں گے نہیں تو آگے کے معاملات بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ تھوڑی تو محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو میرا آج کا ولاگ یہی تھا۔ اگر آپ میری باتوں پہ غور کریں اور عمل کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور آپ کے بچوں کے لیے انشاءاللہ اچھا ثابت ہوگا۔ بس یہی تھا آج میرا ولاگ آج کا۔ انشاءاللہ آئندے ولاگ میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔